الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے ان اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نالین پاک کی برکت سے میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ خلاق کائنات آج کی ہماری حاضری کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوشۂ آخرت بنائے۔ آج جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے اور 14 اگست کی نورانی صبح سعید ہے۔ آج ہم پاکستان کے باسی اہلیان پاکستان کی 73ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے آج 73 سال پورے ہو چکے ہیں اور 74 سال کا آج پہلا دن ہے، 74 ایئرز۔ پاکستان اللہ جل وعلا سبحانہ و تعالی کا انعام ہے اور تاجدار کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا ثمر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مشائخ کرام اولیاء کرام کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے، اور شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ پاکستان اس دنیا کے نقشے میں ماہ رمضان کے حسین موسم میں لیلۃ القدر کی رحمتوں کے حصار میں جمعہ کا یوم سعید تھا۔ 14 اگست کا مطابق سن 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان وہ واحد خطہ نور ہے ریاست مدینہ کے بعد جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اسی طرح اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو یہودیت کی بنا پہ معرض وجود میں آیا۔ اقوام عالم کے جتنے بھی ممالک ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں، نظریات بعد میں بنتے ہیں، جبکہ ملک پاکستان کا نظریہ پہلے ہے، اس کے جغرافیے حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش، جدوجہد بعد میں کی گئی۔ دراصل ملک پاکستان اس وقت معرض وجود میں آ گیا تھا جب اس خطہ نور کے اندر پہلے شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا، دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا۔ فرق یہ تھا کہ اس وقت پاکستان اس کی 4 دیواری کے اندر محدود تھا۔ آج پاکستان کا پودا تناور درخت بن کر پھلتے پھولتے ہوئے دنیا کے نقشے میں ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان قیام قیامت تک آباد رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی لیکن پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی ختم کر سکے گا، اس لیے کہ اس پر خصوصی عنایت ہے تاجدار کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر سن 1600 کے اندر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی جڑیں جمائی۔ 3 لاکھ کے لگ بھگ اس کے اپنے فوجی محافظ تھے۔ اس نے تجارت کی غرض سے بر صغیر کے اندر اپنا ڈیرا جمایا، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان کی چالوں کو سمجھ نہ سکے۔ اس انداز میں اس نے اپنے آپ کو اس خطہ نور کے اندر راسخ کیا، جو بعد میں اس کا نتیجہ بڑا ہی لائق تحسین نہیں تھا۔ مسلمان تاجر بر صغیر میں تجارت کی غرض سے جب آنا شروع ہوئے تو سندھ کے اندر ایک راجا تھا، راجا دہر نامی، مسلمان تاجروں پر مظالم ڈھاتا، انہیں تکالیف میں مبتلا کرتا، مصائب و آلام میں انہیں گزارتا،
یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کو بھی تنگ کرتا۔ راجہ داہر، تاریخ کا یہ انہونا واقعہ ہے کہ نہید نامی عورت نے اس کے مظالم سے تنگ آ کر حجاج بن یوسف کو خط لکھا، میں مسلم عورت ہوں اور میں بر صغیر کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر مظالم اور مصائب برداشت کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بر صغیر کے اندر انگریز اور انگریز کے پٹھوں نے مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کا شکار گرم کیا ہوا ہے۔ اس نہید نامی عورت نے اپنا مدعا خط کے اندر لکھا اور حجاج بن یوسف کو خط روانہ کیا۔ یہ آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 82 سال بعد کی بات ہے، 80 یا 82 سال بعد۔ حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان سالہ بھتیجے محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بہن کی پکار پر حجاز مقدس سے سرزمین بر صغیر دارالسلام سندھ کے اندر حکم دیا کہ تم سندھ چلے جاؤ، تمہاری بہنوں کی آرزوئیں آ رہی ہیں، تم نے ان کی آبرو ریزی ہونے سے بچانا ہے، ان پر مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں ان سے محفوظ کرنا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس وقت اپنے بھتیجے کو جب بھیجا محمد بن قاسم کو، اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، 17 ایئرز۔ قہر خدا، قہر الہی کی بجلی بن کر محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سندھ کے اندر براجمان ہوئے۔ آپ تابعی ہیں، محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ تابعی۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخر میں جس صحابی رسول کا انتقال پرملال ہوا وہ سن 110 ہجری میں ہوا۔ تو اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی، اور یہ 92 ہجری کا واقعہ ہے جب محمد بن قاسم حجاز مقدس سے روانہ ہوئے اور سندھ میں آئے۔ تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری یا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں روایات ملتی ہیں، ان کی زیارت کی ہوئی تھی۔ آپ تابعی تھے۔ قہر الہی کی بجلی بن کر جب آپ سرزمین سندھ میں پہنچے، نہ صرف اپنی بہن کی عزت کو محفوظ کیا بلکہ دیگر جو خواتین اسلام تھیں ان کی عزت کو بچایا، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے انہیں ختم کیا۔ یہ خشک سا موضوع ہے، آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج 14 اگست ہے اور موقع کی مناسبت سے گفتگو کی جائے۔ جو فضائل و مناقب پر موضوعات ہوتے ہیں تو بیان کرنے والے کو بھی ایک لذت آتی ہے اور سننے والوں کو بھی لذت ملتی ہے، وہ سبحان اللہ داد دیتے رہتے ہیں تو بات بنتی ہے۔ اگرچہ یہ خشک مضمون ہے لیکن ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم مساجد کے اندر، محراب و منبر کے اندر براجمان ہیں تو اسی موضوع کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ملک پاکستان نہ بنتا تو پتہ نہیں ہم کس معاملے میں، کیسے زاویے میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو محمد بن قاسم نے اس خطہ نور کو راجہ دہر نامی آدمی کے مظالم سے محفوظ کیا۔ محمد بن قاسم کے صالح کردار کو دیکھ کر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر بعد میں تاجروں کے روپ میں اس خطہ نور کے اندر علماء تشریف لائے، اکابرین امت تشریف لائے، اولیاء اور صلحاء تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی محنت اور جہد مسلسل کے ساتھ اس خطہ نور کو اسلام کے نور سے معطر و منور کیا۔ پنجاب میں اگر اس شخصیت کا نام نہ لوں تو یہ بخل ہوگا۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ براجمان ہوئے، حضور سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ براجمان ہوئے، جنہوں نے اس خطہ نور کو اسلام کے نور سے معطر و منور کیا۔ بسا اوقات اسلامی تاجر اس خطہ نور کے اندر جلوہ گر ہوتے رہے، بالآخر مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں
آزادی کی تحریکیں چلیں، 1857 کی تاریخ آزادی آپ میں سے سب دوستوں کے ذہن میں ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی، 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ نور جسے میں اور آپ پاکستان کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ آج ہم اس کے اندر سکھ سلامتی کے ساتھ سانسیں لینے کے روادار بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ آپ اس کو لیکچر کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بیان نہیں ہے، آپ اس کو لیکچر کہہ کر اس کو سماعت کریں اور اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو، سکھ اور اس جیسی دیگر کفر کی قوتیں وہ الگ قوتیں ہیں، ان کا رسم و رواج الگ طریقے سے ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، جبکہ مسلمان ایک الگ قوت ہے۔ مسلمانوں کا طور، مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا رہن سہن ایک الگ ہے۔ ہم مسلمان اور ہندو آپس میں ایک ساتھ رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ وہ الگ قوم ہیں، ہم مسلمان الگ قوم ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا، جو کہ خاصا مشکل ہوا۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ بدقسمتی سے آج جو اسلام کے ہیرو تھے، جو پاکستان کے ہیروز تھے، ان کو ہمارے اسلامی سلیبس سے نکال دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی تھی وہ حضرت سیدی و سندی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تھے، جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ بادشاہ بے دین است، ملت ما جداگانہ است۔ اکبر بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا اور ببانگ دہل کہا تھا یہ بادشاہ بے دین ہے، اس کی ملت الگ ہے، ہماری ملت الگ ہے۔ تو پھر اسی نظریے کے تحت آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے۔ بعد میں اگر انہوں نے اس بات کو ان کو اس مدعا سے پیچھے کیا ہے تو وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیچھے کیا ہے۔ اور آپ اگر 1905 کی جانب چلے جائیں تو علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ اس غزل سے جو آج ہندوستان کا قومی ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ انہیں پھر اولیاء مشائخ کبار شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات سے آشناس کروایا گیا۔ بعد میں بالآخر انہوں نے اپنے آپ کو تغیر دیا، اپنے آپ کے اندر جدت نافذ کی، اور بعد میں علامہ اقبال قلندر لاہوری نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں وطن ہمارا۔ اس انداز میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ہندوستان، متحدہ ہندوستان، ہندو اور مسلم اور سکھ یہ الگ الگ قومیں ہیں، ہم مسلمان الگ قوم ہیں، اور ہمارا صرف ملک ہندوستان نہیں ہے بلکہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، سارا جہاں وطن ہمارا، سارا جہان ہمارا وطن ہے۔ پھر آپ 1938 میں بستر علالت پر تھے اور اس پیغام کو آپ نے بستر علالت پر بھی نہیں چھوڑا۔ بستر علالت پر آپ نے ببانگ دہل، جب حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے کہا تھا ملت اوطان است، جب دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ داغا گیا تھا، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، اگر وطن قائم ہے تو ملت بھی قائم ہے۔ آپ اس وقت، میں یہ کسی فرقہ وارانہ بات نہیں کر رہا، میں وہ تاریخ کو دہرا رہا ہوں جو تاریخ آج بھی واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس وقت گرفت کی تھی اور کہا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ یہ دین کو پڑھنے پڑھانے والے مزاج مصطفی اور دین اسلام کی رمز سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ تو آشنا نہیں ہیں۔ ملت اوطان سے نہیں بنتی، بلکہ اگر ملت اوطان سے بنتی تو انہوں نے واضح الفاظ میں ایک دلیل دی
اور فرمایا اگر ملت وطن سے بنتی تو ابو جہل کے ساتھ آقا کائنات کا کیا معاملہ تھا؟ ابو جہل کا وطن بھی وہی تھا، زبان بھی وہی تھی، رشتہ بھی تھا، نسب بھی ایک تھا، لیکن ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تو آقا کائنات نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ پھر ابو لہب کا بھی کیا رشتہ، کیا معاملہ تھا؟ وہ یہی معاملہ تھا کہ ان کی ملت اور تھی۔ تو علامہ اقبال نے یہ واضح دلیل دے کر کائنات کو یہ باور کرایا ملتیں وطن سے نہیں بنتی، بلکہ ملتیں جو ہیں وہ اسلام سے بنتی ہیں، نظریات سے بنتی ہیں۔ اور دو قومی نظریے کا پرچار کرتے ہوئے علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم مسلم اور ہندو ایک قوم نہیں ہیں بلکہ یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر بالآخر یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، 2 مارچ 1945 کو جب پشاور کے اندر جلسہ عام ہوا، اس کے اندر پشاور کے جلسہ عام کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے کہا کہ ہندو اور مسلم الگ الگ قومیں ہیں، اگرچہ انگریز جیسے الگ قوم ہے اسی طرح ہندو بھی الگ قوم ہے، جیسا ہمارا گزارا انگریز کے ساتھ نہیں ہو سکتا اسی طرح ہمارا گزارا ہندو کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر انگریز اور ہندو ایک بھی ہو جائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہماری جنگ رہے گی۔ اور پھر 2 مارچ 1945 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جیسی مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کب مطالبہ کیا پاکستان کی مملکت کا؟ یہ آپ کے بھی ذہن میں ہے یہ باتیں، میں صرف ریویژن کے طور پہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ 2 مارچ 1945 کو قائد اعظم نے پشاور کے جلسہ عام کے اندر واضح الفاظ میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ جب مطالبہ کیا پھر کیا تھا؟ محراب و منبر پر بھونچال مچ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا قائد اعظم تو یہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، قائد اعظم تو کافر اعظم کہا گیا، اور ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ پسرور کے اندر ایک جلسہ ہوا مسجد کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا، محراب و منبر پر بیٹھ کر کہا گیا ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے بلکہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ اور مسجد خیر الدین سیالکوٹ کے اندر واضح الفاظ میں محراب و منبر پر گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر بالآخر محراب و منبر پر جب پہنچال آیا، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ قائد اعظم کا نام محمد علی ہے، اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے، لہذا یہ شیعہ ہے۔ تو جب قائد اعظم کو پتہ چلا تو قائد اعظم نے کہا اگر میں شیعہ ہوں تو چلو جاؤ جا کر گاندھی کو ووٹ دو، وہ تو سنی ہوگا۔ اس انداز میں قائد اعظم نے ان کا